شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه من أجله. محترم حاضرین جمعہ، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ چند دنوں کے اندر ہم ماہ مبارک ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ ماہ رمضان یہ برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس مہینے کے اندر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بے شمار تعداد میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی رب العالمین جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، پھر رمضان تک جنت کے ایک بھی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی رب العالمین جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور یہ پورے مہینے بند رہتا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ حاضرین گرامی، یہ وہ مہینہ ہے
جس میں رب العالمین ہر روزے دار کی روزانہ کم از کم ایک دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے للصائم لدعوة ما ترد، روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ لہذا اس بابرکت اور رحمت و سعادت والے مہینے سے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کرنی چاہیے، تاکہ ہم ان ساری رحمتوں اور برکتوں کے مستحق ہو سکیں۔ حاضرین گرامی، ماہ رمضان کا مہینہ جو آدمی پا گیا وہ حقیقت میں وہ خوش نصیب اور خوش بخت آدمی ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ لطائف المعارف کے اندر لکھتے ہیں جس شخص کو اس مہینے میں اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی تو حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت کا مستحق وہ آدمی ہے، اور جو اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں اور مغفرت سے محروم ہو گیا تو وہ حقیقت میں اللہ کی ہر خیر سے ہر بھلائی سے وہ محروم ہونے والا ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں رب العالمین کی مغفرت کے بے شمار اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مغفرت کا ایک اور سبب من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان بھر قیام اللیل امام کے ساتھ کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش کے بہت سارے اسباب اس مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مہینے میں بھی کوئی اللہ کی رحمت سے اللہ کی مغفرت سے محروم ہو گیا تو حقیقت میں وہ انسان بدبخت اور اللہ کی ہر خیر سے محروم ہونے والا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو اس مہینے میں رب العالمین کی مغفرت اور رحمت سے محروم ہو جائے۔ لہذا خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو صحت و عافیت دی ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اور اس ماہ مبارک کی سب سے اہم اور سب سے بنیادی عبادت روزہ ہے۔ روزے کی بنیاد پر رمضان کا مہینہ دیگر مہینوں سے ممتاز اور افضل ہے، ورنہ نمازیں تو ہم کو پوری زندگی پڑھنی ہے، ہر مہینے اور ہر ہفتے اور ہر دن پڑھنی ہے، رمضان میں بھی پڑھنی ہے۔ دیگر ساری چیزیں، دیگر سارے فرائض ہم کو 11 مہینوں میں کرنا ہے، لیکن رمضان کے اندر ایک خصوصی عبادت پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کی سب سے اہم اور سب سے بنیادی عبادت اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے میرے بھائیوں۔ جس طرح نماز اسلام کے ایک بنیادی رکن ہے، اسی طرح روزہ بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، ایک پلر ہے۔ اور روزے کی فرضیت کیوں ہوئی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اتنی مشکل عبادت کہ پورے دن انسان بھوکا پیاسا رہے، بلکہ بعض حلال اور طیب چیزوں کو بھی اللہ کی ذات کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک چھوڑنا پڑتا ہے۔ اتنی اہم اور اتنی مشکل عبادت اللہ نے ہم انسانوں پر فرض کیوں قرار دی؟ اس کا ایک بنیادی مقصد ہے میرے بھائیوں، ایک اساسی پہلو اس میں مضمر ہے، جس کے لیے رب العالمین کی ذات نے ہم سارے انسانوں اور مسلمانوں پر رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ کیوں روزے کو فرض کیا ہے؟ اللہ اس کا مقصد بیان کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تسلی دیتے ہوئے، دلاسا دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم پر یہ رمضان کے روزے بھاری نہیں اور شاق نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ تم پہلی امت نہیں ہو جس پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض قرار دیا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ طریقہ الگ تھا، وہ طریقہ جداگانہ تھا، وہ طریقہ مختلف تھا روزہ رکھنے کا، کیونکہ
سو جانے کے وقت سے لے کر اگلے افطار تک کوئی کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اس امت کی آسانی کے لیے، اللہ رب العالمین نے اس امت کی آسانی کے لیے سحری جیسی بابرکت کھانے کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو سحری کی اجازت دی ہے، ورنہ پہلی امتیں سحری نہیں کر سکتی تھیں۔ سو گئے تو وہاں سے لے کر اگلے دن افطار کے وقت، مغرب کے وقت ہی کچھ کھا پی سکتے تھے۔ تو اللہ نے اس امت کے لیے آسانی پیدا کی۔ تو اللہ نے کہا اے مومنو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں ساری امتوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم لوگ اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ یہ بنیادی مقصد ہے روزے کا، یہ روزے کے فرض ہونے کا اساسی پہلو ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم اللہ رب العالمین سے خوف و خشیت رکھنے والے بندے بن جائیں۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں؟ متقی کون سا شخص ہے؟ تقویٰ کیسے ہیں؟ اجتناب المحرمات و اداء الواجبات۔ تقویٰ نام کس چیز کا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، باز رکھنا، اور جن چیزوں کو رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا، ان چیزوں پر عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ ہر حرام کردہ چیزوں کے ساتھ ساتھ مکروہات چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، اور ہر واجب چیزوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات پر بھی عمل کرنا، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ تقوی کا سب سے افضل ترین درجہ ہے کہ جو حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ چیزوں سے بچتا ہے اور جو واجب چیزوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، یہ متقی، اعلیٰ متقی ہے، تقوی کا بہت اونچا درجہ ہے۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی سے، میرے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون اللہ کا ولی ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالفرائض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ قربت میری اسی وقت حاصل کرتا ہے جب وہ ان چیزوں کو بجا لاتا ہے جو میں نے اس پر واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ وما زال عبدی یتقرب الی، بندہ سب سے زیادہ قربت میری حاصل کر سکتا ہے تو کیسے؟ جو اللہ نے چیزیں فرض قرار دی ہیں اس کو ادا کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اور اس پر مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب نوافل کی بھی پابندی کرنے لگتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ من کان للہ تقیا کان اللہ ولیہ، جو شخص متقی ہو وہ اللہ کا ولی ہے، جو شخص متقی ہو وہ اللہ کا ولی ہے، جو واجبات کو ادا کرتا ہو، حرام چیزوں سے بچتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ حاضرین گرامی، تو گویا کہ روزے کے فرض کرنے کا بنیادی مقصد رب العالمین نے خود واضح کر دیا تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہم ہر واجب اور سنن چیزوں کو بجا لائیں اور ہر طرح کی حرام کردہ اور مکروہات چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ یہ روزے کے فرض کرنے کا بنیادی مقصد ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کے سامنے روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت بیان نہیں کروں گا، میں یہ بیان کروں گا کہ روزے کا حقیقی مقصد ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم متقی بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہم مسلمانوں پر روزے کو فرض قرار دیا ہے اس مقصد کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، روزہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ روزہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان روزے کی حالت میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں؟ کیا ہم روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کی واجب کردہ چیزوں کو بجا لاتے ہیں؟
اگر یہ ایسا ہے کہ ہم حرام کردہ چیزوں سے بچ رہے ہیں اور اللہ نے جو چیزیں واجب کی ہیں اس کو ہم بجا لا رہے ہیں، تو گویا کہ روزے کا مقصد ہم حاصل کر رہے ہیں اور روزے کا مقصد ہم کو حاصل ہو سکتا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوا تو روزے کا مقصد ہم سے فوت ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه من اجله۔ حاضرین گرامی، روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے باز رہیں، بیوی سے دور رہیں۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ حقیقی روزہ، افضل روزہ جس وجہ سے اللہ نے روزہ فرض قرار دیا ہے، وہ روزہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی معاصی سے، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ روزہ اس چیز کا نام ہے، اور روزہ اسی لیے فرض قرار دیا گیا میرے بھائیوں۔ صرف کھانے پینے سے رک جانا یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو سب لوگ رکھتے ہیں، یہ عام لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ جانوروں کو بھی کھانے پینے کی چیزیں نہ ملے تو وہ بھی بھوکے رہ جاتے ہیں۔ ایک کافر اور ایک مشرک آدمی بھی روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے باز رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں غیر مسلموں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ نوراتری کو 9 روزہ 10 روزہ جس کو اپواس کہتے ہیں، وہ کھانے پینے سے باز رہتے ہیں۔ کیا ان کو ثواب ملے گا روزے کا؟ نعوذ باللہ، نہیں ملے گا، کیونکہ وہ صرف کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، دیگر محرمات سے، دیگر گناہوں سے وہ باز نہیں رہتے۔ اس وجہ سے ان کے اپواس کا اور کھانا پینا چھوڑ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں صرف روزہ اسی بات کا نام ہے کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں بس۔ اگر ہم بھی اسی طرح روزہ رکھیں کہ صرف طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائیں نہ پئیں نہ ہم بستری کریں، بیوی سے دور رہیں، تو کیا ہمارے اور غیر مسلمین اور کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے روزے میں فرق کیا رہے گا؟ جس طرح وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی ویسے روزہ رکھ رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ روزہ اللہ کو چاہیے ہی نہیں۔ یہ روزہ کل قیامت کے دن انسان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایسے روزے دار کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ روزے کی جتنی فضیلتیں، جتنی بشارتیں روزے دار کے لیے سنائی گئی ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کسی بھی فضیلت کا، کسی بھی بشارت کا وہ آدمی مستحق نہیں ہے اگر وہ صرف روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، جو شخص روزے کی حالت میں ہر باطل چیز کو نہ چھوڑ دے، لغو اور لا یعنی چیزوں کو نہ چھوڑ دے، والجہل اور جہالت کی، بیوقوفی کی حرکتوں کو انجام دینا نہ چھوڑ دے، من لم يدع قول الزور والعمل به، اور جھوٹ سے باز نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اگر بلاغت کے ایک اصول ہے کہ اگر نفی کے سیاق میں اس میں نکرہ استعمال ہو تو حد درجہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر روزے کی حالت میں جہالت، نادانی، جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو ذرہ برابر بھی اس روزے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِهِ، کہ وہ انسان میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دے، یہ بکواس ہے، کوئی فائدہ نہیں اس روزے کا، کوئی ضرورت نہیں اس روزے دار کی، اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ایسے روزے کی۔ حاضرین گرامی، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی صحیح حدیث ہے، اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فلا يرفث، فحش کام نہ کرے، فحش باتیں نہ کرے، لا یعنی گفتگو نہ کرے۔ رفث کہتے ہیں بیہودہ گوئی، ہزیان کی باتیں کرنا، عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، فحش کلام کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فلا یرفث، فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ گوئی نہ کرے، ولا یجہل،
اور جہالت کا کام نہ کرے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے وَلَا يَفْسُقْ، کسی طرح کی اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرے، اسی کا نام فسق ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا کوئی بھی حرام چیز کا ارتکاب روزے کی حالت میں نہ کرے۔ وَلَا يَسْخَبْ، روزے کی حالت میں شور و شغب، ہنگامہ، چیخنا چلانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بھوک کی حالت میں لوگ بولتے ہیں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، بھوک کی حالت میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ تو ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنمائی ہماری فرمائی۔ آپ نے کہا روزے کی حالت میں شور و شغب نہیں کرنا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، چاہے وہ اپنے بچوں پر چیخنا چلانا ہو، چاہے اپنی بیوی پر چیخنا چلانا ہو، یا عام انسانوں پر چیخنا و چلانا ہو۔ روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کوئی فسق کا کام نہ کرے، کوئی جہالت کا کام نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ پر عمل نہ کرے، اور بیوقوفی کی کوئی بھی، نادانی کی کوئی بھی حرکت انجام نہ دے حالت روزہ میں، کیونکہ اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَإِن جَهَلَ عَلَيْكَ، بعض روایتوں میں آتا ہے اَوْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی جہالت کا کام تم سے کرے، اور دوسری روایت میں اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے، کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ پر چیخے چلائے، تو آپ جواباً اس کو گالی نہیں دیں گے، آپ جواب میں بھی آپ چیخیں گے چلائیں گے نہیں۔ آپ کی اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ اس کا مذاق جواباً نہیں کریں گے، آپ اس کو گالی نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، وہ 2 مرتبہ کیا کہے؟ گالی دینے والے سے، جھوٹ بولنے والے سے، آپ کا مذاق اڑانے والے سے، روزے دار کہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ جواب دینا ہے آپ کو۔ اگر روزے کی حالت میں آپ نے بھی گالی دینا شروع کر دیا، آپ نے جیسے کو تیسا جواب دینا شروع کر دیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا روزہ برباد ہو جائے گا، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ کے روزے کا اجر و ثواب ختم ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں آپ انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ روزہ ہے میرے بھائیوں، یہ روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ روزے کی حالت میں کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں جو شریعت میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہو، تب جا کر آپ کے روزے کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، تب جا کر آپ متقی بن سکتے ہیں، تب جا کر آپ پرہیزگار بندے بن سکتے ہیں، تب جا کر اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر آپ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے رہیں، روزے کی حالت میں اپنی زبان کا ناجائز استعمال کریں، اپنی زبان کو لگام نہ دیں، جو آئے من میں بولتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، آپ یہ سن لیجئے کہ آپ کا روزہ برباد ہو جائے گا، اور ثواب کے بجائے اللہ کے یہاں آپ گناہ کے مستحق ٹھہریں گے۔ حاضرین گرامی، اور ایک حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ ہی سے راوی حدیث ہے، رب صائم لیس من حظہ الا الجوع والعطش، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں، بہت سارے ایسے لوگ روزہ رکھنے والے ہیں جن کو روزے کے بدلے میں صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوگی، روزے کے بدلے میں صرف بھوک اور پیاس ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بس کیا ہے، وہ صبح سے شام تک بھوکے رہے، صبح سے شام تک پیاسے رہے، یہی ان کا بدلہ ہے، ان کو کوئی نیکی، کوئی اجر و ثواب، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، تقوی اس کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیوں نہیں پیدا ہو سکتا بھائیوں؟ کیوں اللہ کے رسول نے کہا صرف بھوک اور پیاس ہی روزے سے حاصل ہوگی، کوئی نیکی، کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا؟ کیونکہ روزے کی حالت میں وہ لوگ اللہ کی محرمات کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر عمل کر رہے ہوں گے، اللہ کی واجب کردہ چیزوں کو چھوڑ رہے ہوں گے۔ اس بنیاد پر صرف بھوک اور پیاس ہی ان کو حاصل ہوگی، کوئی نیکی، کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ حاضرین گرامی، آپ اس حدیث کو جانتے ہیں، غیر رمضان میں یہ حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول
فلاں کی ایک پڑوسی ہے، ایک عورت ہے، بڑی نماز روزے کی بڑی پابند ہے، فرائض کی بھی پابندی کرتی ہے، نوافل اور سنن کی بھی پابندی کرتی ہے، صدقات و خیرات میں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، بہت خرچ کرتی ہے اللہ کے راستے میں، لیکن ایک وجہ صرف بیان کی، صحابی نے کہا وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن اللہ کے رسول نماز تو بہت پڑھتی ہے، سنتیں بہت پڑھتی ہے، زکوٰۃ صدقات نیکیوں میں بہت آگئی ہے، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیا کہا؟ دیکھیے کتنی ساری چیزیں انجام دے رہے ہیں، نیکی میں بہت آگے ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ ہِیَ فِی النَّارِ، وہ جہنمی، وہ جہنمی۔ تو گویا کہ زبان کو کنٹرول نہ کرنا، اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھنا، اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا انسان کی نیکیوں کو برباد کر سکتی ہے، انسان کے اجر و ثواب کو ختم کر سکتی ہے، انسان کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، دیگر اجر و ثواب جو ہے وہ سارے کے سارے برباد ہو سکتے ہیں اگر ہم زبان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح اگر روزے کی حالت میں ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ روزہ ہمارا برباد ہو سکتا ہے۔ آپ یہ جان لیں روزے کو توڑنے والی، روزے کو برباد کر دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اہل علم نے کہا اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت ظاہری ہے جس کو ہم لوگ مادی صورت کہتے ہیں، ظاہری صورت۔ ظاہری صورت روزے کی کیا ہے؟ روزے کو توڑ دینے والی کھانا پینا، روزے کی حالت میں کوئی کھا لیا روزہ ٹوٹ جاتا، روزے کی حالت میں کوئی پی لیا روزہ ٹوٹ جاتا، روزے کی حالت میں کوئی بیوی سے ہم بستری کر لیا روزہ ٹوٹ جاتا، یہ ظاہری صورت ہے۔ اور اس مقصد کے لیے اللہ نے روزہ فرض نہیں قرار دیا۔ ایک معنوی اور معنوی صورت کیا ہے روزے کو توڑ دینے والی، روزے کو برباد کر دینے والی؟ وہ یہی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا، یہ بھی روزے کو برباد کر دیتی ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں کوئی کھا لیتا ہے، کوئی پی لیتا ہے تو روزہ اس کا برباد ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر کوئی عمل کرتا ہے، اللہ کی محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، تب بھی اس کا روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہم تو کھانے پینے سے تو باز رہتے ہیں، لیکن یہ جو حقیقی روزہ ہے کہ اپنی زبان کا، اپنی آنکھ کا، اپنی کان کا، اپنے اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال کرنا، ہم اس روزہ توڑنے والے، روزہ برباد کرنے والے امر سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، تو میں نے کہا کہ اس عورت کا ذکر کیا گیا، آپ نے کہا وہ جہنمی ہے، روزہ رکھتی رہے ہو، نماز پڑھتی رہے، لیکن زبان کا اس کا صحیح استعمال نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا اسی وقت، اسی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول ایک اور عورت ہے، وہ تو فرائض تو ادا کرتی ہے، بہت زیادہ سنتیں اور نوافل اس کے یہاں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی من اہل الجنہ، وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ حاضرین گرامی، لہذا روزے کی حالت میں زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ از حد ضروری ہے روزے کی حفاظت کے لیے۔ آپ کو وہ حدیث بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ فقیر، قلاش، غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس اور غریب قلاش آدمی وہی ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپیے پیسے نہ ہو، وہی فقیر ہے، وہی مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس یہ شخص نہیں، میری امت کا مفلس، لاچار، غریب، فقیر وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نماز، روزے، زکوٰۃ، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن حدیث کے اندر آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس حال میں آئے گا من اکل ھذا وسفک دم ھذا وشتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ناحق طور پر مارا ہوگا، کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن، اس کی نماز، روزے، زکوٰۃ جتنی نیکیاں تھی ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دیکھیے بڑی نیکیاں لے کر آدمی آئے گا، روزے کی بھی، نماز کی بھی، ساری نیکیاں، لیکن
وہ زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہوگا، اپنے ہاتھ پیر کا، اپنے کان آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا، اس بنیاد پر اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی کل قیامت کے دن۔ حاضرین گرامی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے کہتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک، جب تم روزہ رکھو تو صرف تمہارا پیٹ روزہ نہ رکھے، فلیصم سمعک، تمہارا کان بھی روزہ رکھے، تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے ہاتھ اور پیر بھی روزہ رکھیں۔ آپ نے کہا وَلِسَانُكَ عَنِ الْكِذْبِ، تم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے اپنی زبان کو لگام دو۔ وَدَعْ عَذَا الْخَادِمِ، اور کسی کو بھی روزے کی حالت میں تکلیف مت دو۔ آپ نے کہا وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، روزے کی حالت میں تم پر وقار ہونا چاہیے، سکینت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور آپ نے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صَوْمِكَ سَوَاءً، تمہارا روزہ کا دن اور غیر روزہ کا دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اطمینان، سکون آپ کی ذات پر دکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، طلیق ابن قیس کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذا صمت فتحفظ ما استطعت، جب تم روزہ رکھو تو اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو۔ طلیق کہتے ہیں اذا كان صومه دخل فلم يخرج الا للصلاة، سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے تھے، صرف نماز کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ان کا روزہ محفوظ رہے، کیونکہ نماز اگر گھر سے باہر رہیں گے تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا مشکل ہوگا۔ روزے کی حالت میں بغیر کسی وجہ کے ہم بازاروں کا چکر لگائیں گے تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا، دوستوں یاروں میں بیٹھ کر گپ شپ کریں گے تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا، ایسی حالت میں ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب روزہ رکھو تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا ہے، اپنے کان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ کان کا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کان سے کوئی بھی اللہ کو ناراض کر دینے والی چیزیں مت سنو، گانا روزے کی حالت میں نہ سنو، گانا میوزک روزے کی حالت میں نہ سنو، کسی مسلمان بھائی کی کہیں غیبت کی جا رہی ہو آپ کے سامنے، اپنے کانوں سے مسلمان بھائی کی غیبت نہ سنو، اپنے کانوں سے کسی مسلمان بھائی کی چغلی نہ سنو، اپنے کانوں سے کوئی بھی اللہ رب العالمین کی حرام کردہ بات کو نہ سنو، یہ کان کا روزہ ہے۔ اپنے آنکھ کا بھی روزہ رکھو۔ آنکھ کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ اس آنکھ سے ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا مشاہدہ نہ کریں، فلم بینی، اسی طریقے سے سیریل دیکھنا، فلمیں دیکھنا، روزے کی حالت میں کمیڈی دیکھنا یا کوئی بھی فحش تصویر دیکھنا، فحش لٹریچر پڑھنا، فحش میگزین پڑھنا، کوئی بھی اس طرح کی جو چیزیں ہو جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہو، جو اللہ کو ناپسند ہو، ان ساری چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے مت دیکھیں روزے کی حالت میں، ورنہ ہمارا روزہ برباد ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کا بھی روزہ رکھو۔ زبان کا روزہ رکھنے کا مطلب یہی ہوا میرے بھائیوں کہ اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولو، اپنی زبان سے کسی پر غیبت اور تہمت نہ لگاؤ، اپنی زبان سے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زبان کی وجہ سے اپنے روزے کو باطل اور برباد کر دیتے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، اگرچہ مذاق ہی کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ مذاق کی حالت میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کو ڈبل گناہ ملے گا، اس کو ڈبل گناہ ملے گا۔ بہت سارے لوگ ساتھیوں میں، دو چار لوگ دوستوں کی محفل ہے، بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ ڈبل گناہ کا مستحق ہے۔ روزے کی حالت میں زبان کا روزہ سب سے اہم ہے۔ زبان کا روزہ رکھنے کا مطلب میرے بھائیوں، میں نے کہا اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولو۔ بے شمار تاجر حضرات ہیں، بے شمار ایسے لوگ کام کاج کرنے والے ہیں، تجارت اور کاروبار کرنے والے ہیں، زبان کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی قسم ہماری خریداری تو 1000 روپے میں، حالانکہ 500 روپے میں بھی نہیں ہوتی، بس سامنے والے کو کیا ہے مرعوب کرنا، نہیں 1000 میں ہماری خریداری ہے، آپ کو ہم کیسے 900 میں 1000 میں دے دیں، یہ جھوٹ ہے۔ آپ روزے کو برباد کر رہے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھانا، جہاں روزہ برباد ہوگا وہاں آپ کی تجارت اور آپ کے کاروبار کی برکت بھی ختم ہو جائے گی۔
روزے کی حالت میں بے شمار تجار اس طرح کرتے ہیں کہ خریدار کو، سامنے والے گراہک کو دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ سامان میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، کوئی کمی ہو تو سامنے والے کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو روزے کی حالت میں یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کا روزہ برباد ہو سکتا ہے میرے بھائیو۔ اپنی زبان سے کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا استہزاء نہ کریں، کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہو اور حرام ہو، ورنہ آپ کا روزہ برباد ہو سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے یا صحابہ اور تابعین روزہ رکھتے کہ جلسوا فی المسجد، تو پورا وقت وہ مسجد میں گزارتے۔ ان سے کہا جاتا آپ ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں؟ تو آپ کیا کہتے؟ نطہر صیامنا، ہم اپنے روزے کو پاک صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مسجد میں کیا ہے، ایک طرح کا کم سے کم تو اللہ کا ڈر تھوڑا سا رہتا ہے۔ کوئی لا یعنی حرکت مسجد میں کوئی نہیں کرتا، جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے مسجد میں، کچھ حد تک اتنا تو پرواہ ہوتی ہے اللہ کے گھر کی۔ تو کہتے ہیں نطہر صیامنا، ہم مسجد میں روزے کی حالت میں اسی وجہ سے ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے روزے کو پاک صاف رکھ سکیں، کیونکہ ہم اگر روزے کی حالت میں رہیں گے، باہر گھومیں گے، ٹہلیں گے، پھریں گے تو آنکھ کا صحیح استعمال نہیں ہو سکتا، زبان کا، کان کا، ہاتھ پیر کا، کہیں غلط راستے کی طرف گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا روزے کی حالت میں کوئی بھی لا یعنی اور لغو حرکت نہیں کر سکتے ہیں، تو مسجد میں بیٹھے رہتے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لیس الصیام من الطعام والشراب وحدہ، روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْكِذْبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ، روزہ اس بات کا نام ہے کہ روزے کی حالت میں آپ جھوٹ سے بچیں، روزے کی حالت میں ہر طرح کے باطل امور اور لغو لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، یہ روزہ ہے۔ ورنہ میمون ابن مہران سلف صالحین کے یہاں سب سے آسان روزہ ان کے یہاں کیا سمجھا جاتا تھا؟ کھانے پینے کو چھوڑ دینا۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی سلف صالحین کے ہاں کہ کھانا پینا صرف کوئی اگر روزے کی حالت میں چھوڑ دے، اس روزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی صحابہ کے ہاں، سلف صالحین کے ہاں۔ یہ سارے لوگ اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، امام مجاہد رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں خصلتان من حفظهما سلم له صومه، دو چیزیں، دو عادتیں اور خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی نے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر لی تو اس کا روزہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ الغیبۃ والکذب، روزے کی حالت میں اگر کسی نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ پر عمل نہیں کیا، کسی کی غیبت اور چغل خوری نہیں کی تو گویا کہ اس کا روزہ کسی حد تک محفوظ ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصائم فی عبادہ ما لم یغتب، روزے دار اس وقت تک عبادت میں رہتا ہے جب تک وہ کسی کی غیبت اور چغل خوری نہیں کرتا۔ جیسے ہی وہ غلط کام کیا، کوئی حرام کام کیا تو گویا کہ اس کی عبادت کا سلسلہ جو ہوتا ہے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ روزے دار اگر طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کسی طرح کی کوئی حرام چیز کا ارتکاب نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غلط چیزیں نہ دیکھے، نہ سنے، تو گویا کہ وہ مسلسل عبادت میں رہتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حرام کا ارتکاب کر لیا تو اس کی عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اس دن کا۔ حاضرین گرامی، بعض لوگ کیا ہے اپنے روزے کو کیسے برباد کرتے ہیں؟ زبان کی تو حفاظت کر لی، آنکھ کی حفاظت کر لی، کان کی حفاظت کر لی، ہاتھ پیر کی بھی حفاظت کر لی روزے کی حالت میں۔ بسا اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ اپنے آخری سیکنڈوں میں برباد کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ حرام کمائی کے ذریعہ اگر کوئی لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، حرام کمائی کا اگر کوئی بھی ایک لقمہ یا ایک کھجور سے بھی کوئی افطاری کرتا ہے، وہ روزے کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں، جھوٹ بول کر کمائی گئی، دھوکہ دے کر حاصل کی گئی رقم، سودی کاروبار کے ذریعہ حاصل کی گئی دولت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ حرام طریقوں سے جو پیسہ کمایا گیا ہو، اس پیسے سے اگر کوئی افطاری کرتا ہے
تو ایسی حالت میں گویا کہ اس کے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یحییٰ ابن کثیر یصوم الرجل عن حلال الطیب ویفطر علی الحرام الخبیث۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ تو صحیح رکھتے ہیں لیکن جب افطاری کرتے ہیں تو خبیث چیزوں سے کرتے ہیں۔ بسا اوقات روزے کی حالت میں افطار کے لیے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اس وقت ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، اس وقت کسی کی کوئی غیبت کر لیا، کسی کا مذاق اڑا دیا، جھوٹ بول دیا، اس وقت بھی روزہ برباد ہو سکتا ہے آخری منٹوں آخری سیکنڈوں میں۔ اور حرام لقمے سے اگر افطاری کر لیا کھا لیا تب بھی اس کا روزہ برباد ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ روزہ بہت اہم عبادت ہے میرے بھائیوں، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اس کا بنیادی مقصد حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے کے 3 درجات ہیں، روزے کی 3 کیٹیگریاں ہیں، 3 مراتب ہیں اس کے، ایک عام روزہ، ایک خاص روزہ، ایک اخص الخاص روزہ، بہت زیادہ خاص روزہ۔ عام روزہ کیا ہے؟ عام روزہ یہی ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ عام روزہ، اس میں سب لوگ شریک ہیں، کافر، مشرک، منافق لوگ بھی ایسا ہی روزہ رکھتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، منافق بھی اس میں شریک ہے، غیر مسلم بھی شریک۔ عام روزہ کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ روزہ مطلوب اللہ کو نہیں ہے۔ دوسرا خاص روزہ، خاص روزہ کیا ہے کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دینا اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کف النظر واللسان والید والرجل والسمع والبصر، اپنے کان کی، اپنے آنکھ کی، اپنی زبان کی، اپنے ہاتھ پیر کی، جسم کے سارے اعضاء کی حفاظت کر لینا، گناہ کی چیزوں سے ان اعضاء کو روک لینا، ان اعضاء کی حفاظت کر لینا، یہ خاص روزہ ہے، یہ خاص روزہ۔ اور اخص الخاص، اس سے اعلیٰ درجہ روزہ کیا ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، شاید اس دور میں کوئی ایسا۔ اللہ کے رسول امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں خاص اخص الخاص، اس سے زیادہ اہم روزہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ اہم روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو باز رکھنا، بیوی سے بھی دور رکھ لینا، جسم کے ہر اعضاء کی، زبان کی، آنکھ کی، کان کی، پیر کی، ساری چیزوں سے حفاظت کر لینا، کوئی بھی غلط ان اعضاء کا استعمال نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز آپ نے کہا وصوم القلب عن الہمم الدنیۃ والافکار البعدہ المبعدہ عن اللہ، غلط ارادے اور ایسی سوچ سے، ایسی فکر سے بھی اپنے دل کو حفاظت کر لینا جو اللہ سے دور کر دینے والی ہو، برے ارادے سے بھی اپنی حفاظت کر لینا۔ ظاہر سی بات یہ بڑی مشکل چیز ہے، یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ یہ کب حاصل ہوگی؟ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب روزے کی حالت میں ہم سارے جسم کے اعضاء کی حفاظت کریں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں اگر ہم مصروف رہیں گے تو ہمارے دلوں میں غلط ارادے، غلط خیالات، برے عزائم پیدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑے اعلیٰ درجہ کا روزہ ہے، یہ بہت کم ہی لوگ انگلیوں میں گنے بھی جا سکتے ہیں، شاید ایسے بھی لوگ موجود نہ ہوں۔ کہاں غلط ارادہ بھی دل میں نہ پیدا ہو، ایسا روزہ رکھنا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور کب یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی؟ ہم نے کہا کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، چاہے دعا کی صورت میں، چاہے ذکر کی صورت میں، چاہے قرآن کی تلاوت کی صورت میں، خالی کبھی نہیں بیٹھنا۔ روزے کی حالت میں اگر ہم خالی بیٹھے تو گویا کہ برے افکار، برے خیالات، گندی چیزیں، اخبارات، موبائل کا زیادہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے روزے کو برباد کر دیں گی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نفس ہمیشہ مشغول رہنا چاہتا ہے، ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، یہ ہمیشہ مشغول رہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی چیزوں میں مشغول نہیں رکھیں گے تو یہ خود بخود بری چیزوں میں مشغول ہو جائے گا، خود بخود بری چیزوں میں مشغول ہو جائے گا۔ اگر آپ اچھی چیزوں میں اپنے نفس کو مشغول رکھیں گے تو یہ بری چیزوں سے دور رہے گا۔ ذکر الناس دواء، ذکر الناس داء وذکر اللہ داء، وذکر اللہ دواء۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں کی باتیں کرنا، دنیاوی باتوں میں مصروف رہنا، یہ دل کے لیے بیماری ہے۔ وذکر اللہ دواء، اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا یہ دل کے علاج کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، یہ دل کی سب سے بہترین دوا ہے۔ لہذا یہ روزے کے جو مراتب ہیں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اعلیٰ درجہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے الغیبہ تخرق الصیام۔ حاضرین گرامی، اگر روزے کی حالت میں کوئی غیبت کرتا ہے
غیبت کیا ہے؟ بظاہر تو ہم اس کو بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں. غیبت کہتے ہیں ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کا اس طور پر ذکر کرنا یا اس کے متعلق ایسی باتیں کرنا جس کو اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند کرے. یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے. تو اس طرح بے شمار لوگ اس میں شامل ہیں، بے شمار لوگ شامل ہیں. اپنے رشتہ داروں تک کو نہیں چھوڑتے، چاہے جائے کہ وہ دیگر مسلمان ہو، دیگر لوگ ہوں. تو کہا کہ روزہ کو غیبت یا چغل خوری، جھوٹ وغیرہ پھاڑ دیتا ہے. خارقہ یخرقو کا مطلب پھاڑ دینا. کہا روزے کی حالت میں اگر کوئی غیبت کرتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ چیز روزے کو پھاڑ دیتی ہے، یعنی اس کو ضائع و برباد کر دیتی ہے. حاضرین گرامی، آپ کو یہ بات میں بتلا دوں، بات ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ہر عبادت کا اجر و ثواب اللہ نے تقریباً متعین کیا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف واضعاف كثيرہ. ہر نیکی کا کم سے کم بدلہ کیا ہے؟ 10 گنا اللہ دیتا ہے. ایک نیکی کیا تو اس کا 10 گنا یعنی 10 نیکیوں کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے. اور اگر اخلاص سنت کی مطابقت اس میں پائی گئی تو 10 سے لے کر 700 گنا، اور حد درجے کا اخلاص اور تقوی پایا گیا تو 700 گنا سے لے کر بے شمار تعداد میں اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے ایک نیکی کا. لیکن اللہ نے کہا الا الصوم، بے شمار اجر و ثواب دیتا ہے ایک نیکی کا سوائے روزے کے. روزے کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں. آدمی جتنا بھی سوچ لے کہ ایک روزے کا ثواب مجھے اتنا مل جائے گا، وہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. بے انتہا اجر ہے روزے کا، خاص طور پر فرض روزے کا، رمضان کے روزے کا. اللہ نے کہا کہ الا الصوم، سوائے روزے کے اس کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں. فإنہ لی، کیونکہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور اللہ سے زیادہ کوئی سخی ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی فیاض ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی دینے والا ہے؟ اور اللہ جب دینے پر آئے تو کتنا دے دے گا کسی کو اندازہ نہیں. تو اللہ کہتا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور کئی ہزار گنا اس کے ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. حاضرین گرامی، میں ایک نقطہ یہاں صرف بتلانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے روزے کی نسبت اور اس کی اضافت اپنی طرف کی ہے. روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اور یہ بات آپ جان لیں، یہ جو روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی بطور تشریف، بطور تکریم ہے. یہ روزے کو شرف دینے کے لیے، روزے کی عظمت کو بتلانے کے لیے. اللہ کی ذات جو سب سے عظیم ہے، اگر اللہ اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کر لے، اللہ اپنی طرف کسی چیز کی نسبت کر لے، تو گویا کہ وہ چیز بھی حد درجہ عظیم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا روزہ صرف میرے لیے ہے. اور یہ بات جان لیں، اللہ نے اگر اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کر لیا تو وہ چیز بڑی مکرم، بڑی معظم، بڑی افضل ہو گئی. جس طرح اللہ کی ذات ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی برائی سے اللہ کی ذات پاک ہے، اسی طرح اللہ کی ذات کی طرف روزے کی نسبت ہونے کی وجہ سے، اللہ کی طرف روزے کے منسوب ہونے کی وجہ سے یہ بھی اتنی عظیم نیکی ہو گئی کہ اللہ کی ذات جس طرح ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے شر اور برائی سے پاک ہے، اسی طرح روزہ اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے روزہ بھی ہر طرح کی برائی، نقص اور عیب سے پاک ہونا چاہیے. تب جا کر وہ روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگا، تب جا کر اللہ رب العالمین بے انتہا، بے شمار اجر و ثواب ہم کو دے گا. یہ نقطہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں. اللہ کی ذات جس طرح ہر طرح کے عیب اور نقص سے، ہر طرح کی شر برائی سے پاک ہے، اسی طرح روزہ بھی ہمارا ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی شر اور برائی اور ہر طرح کے گناہ سے جب محفوظ ہوگا، صحیح سالم ہوگا، پاک ہوگا، تب جا کر روزے کا حقیقی مقصد ہمارا حاصل ہوگا. تب جا کر ہم متقی بنیں گے، تب جا کر ہم اللہ کے پرہیزگار بندے بنیں گے، تب جا کر روزے کی ساری بشارتیں اور فضیلتیں ہم کو حاصل ہوگی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ اے اللہ تو ماہ مبارک ہم کو عطا فرما. اے اللہ ماہ رمضان عطا کرنے کے بعد
کما حقہ رمضان کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ماہ مبارک کا مہینہ پانے کے بعد جس طرح تو چاہتا ہے، جس طرح تیری خواہش ہے، اس طرح ہم ماہ مبارک کا استعمال کریں۔ اے اللہ ہم کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تو قیام کی، صیام کی، تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار و دعا و مناجات کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو روزے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ عباد اللہ قوموا الی